ایسا شائبہ اور ایویڈنس نہیں جو انہوں نے خود کاغذات بھیجے تھے کہ کسی طرح سے بھی منی لانڈرنگ ثابت ہو سکے. ان کے بیٹوں کے اوپر، سلمان شہباز کے اوپر جی آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، آج چیمہ نے فرنٹ مین رکھ لی ہیں، 56 کمپنیوں کے اندر کرپشن ہو گئی ہے. کدھر گئی وہ کرپشن؟ اس کے بعد جو حمزہ شہباز صاحب 2 سال، احد چیمہ صاحب 2 سال سے زائد، شہباز شریف صاحب جیلوں پہ جیل، رانا ثنا، ایک فہرست ہے. سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جھوٹے مقدمے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اسی کیس میں جو آشیانہ کی کل بریت ہوئی ہے، اسی کیس کے اندر اپنے دور حکومت میں 2019 میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا یہ فیصلہ، وہاں سے بھی وڈرا کر لیا اپنا فیصلہ کیونکہ اپنے پاس کچھ نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا، ہم تو آج پھر یہاں بیٹھے ہیں، میں اسی جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں. کدھر ہیں وہ چہرے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیک، ان کی بےزتی، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے، پی آئی ڈی میں بیٹھ کر گرافس دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جھوٹے کیسز بناتے تھے، جھوٹی انفارمیشن دیتے تھے؟ کدھر ہیں وہ چہرے؟ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے آج وہ سامنے عوام کے؟ ہم تو اپوزیشن کے دور میں جب ان کیسوں کے مقابلے ان کیسز کے کر رہے تھے، کھڑے ہو کے نیب کی عدالت کے باہر ہم پریس ٹاکس کرتے تھے، کھڑے ہو کے پریس کلبز میں پریس ٹاکس کرتے تھے. کدھر ہیں وہ چہرے آج؟ مجھے تو کوئی چہرہ نظر نہیں آتا. اور اس کے باوجود وہاں پی ایم ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے بیٹھ گئے. نیب چیئرمین کی ویڈیو آ گئی، اس کو بلیک میلنگ شروع کر دی کہ جی اگر تم نے ان کے خلاف کیسز نہ بنائے تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے. گواہان نے خود کہا کہ یہ ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین لیب ہمیں ہراس کرتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر وہ شخص جس کا نام شہزاد اکبر ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کا نام لیتے ہوئے، میں اپنی بےزتی محسوس کرتی ہوں اس شخص کا نام لیتے ہوئے. وہاں بیٹھ کر ویڈیوز کے اوپر دیکھتا تھا کہ مریم نواز شریف کے کمرے کے اندر کیمرے لگا کر، رات کے وقت ان کے کمرے کے اندر پولیس کو بھیج کر، رینجرز کو بھیج کر، نیب کے جب وہ اندر انویسٹیگیشن کی، لوگوں کے گھروں کے اندر حملے کراتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کے. اور اس کے باوجود کہ یہ اخلاقی طور پر فیصلے اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب کبھی سرینا سے لفافہ آتا تھا، جب کبھی جج کے کمرے سے منہ چھپاتے ہوئے لوگ نکلتے اور آپ رپورٹرز پوچھتے تھے کہ کیا ہے تو منہ چھپا کر سامنے وہ نہیں کرتے تھے آج کے دن کے لیے. اور میں اب آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ سب کو دیکھنا چاہیے. لگا دیں ذرا، کلپ لگا دیں، کلپ لگا دیں. اس کے بعد ابھی جو آپ کلپ دیکھیں گے، جس شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر پنجاب کی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے، ڈیولپمنٹ کی ہے، ہسپتال اور سکول دیے، لوگوں کی نوجوانوں کو روزگار دیا اور صرف اپنی زندگی خدمت. یہ آپ دیکھ لیں، ایک میں لگا دیں. جس شخص نے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ چوری نہیں کی، جب اس سے حساب مانگا جاتا ہے، جب اس سے جواب مانگا جاتا ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں چھت کے اوپر. اس کو گواہ بنا کر اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایک دھیلے کی کرپشن اگر میرے خلاف ثابت ہو جائے، جو میں نے منصوبے 10 سال سے زیادہ پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اربوں اور کھربوں کے پروجیکٹس لگائے، ان میں سیونگ کی ہے،
تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن، اور ایک دفعہ نہیں کہا، ہر دفعہ یہ کہا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ادھر سوال کا جواب پوچھو تو کبھی عدالتوں پہ چڑھائی، کبھی جج پر چڑھائی. او زیبا جج، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. 9 مئی کرا دو، عدالت بلائے تو بلوے کرا دو، شہداء کے جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو، ایمبولینس جلا دو، رینجرز کی گاڑیاں جلا دو.